اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کا جو پنڈی کا احتجاج تھا کامیاب تھا یا ناکام تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے۔ ہم آپ سے معلوم کریں گے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو نیچے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ ہماری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنی رائے ضرور دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کل PTI کا پنڈی میں جو احتجاج تھا، جو احتجاج ہونے سے پہلے بھی کامیاب ہو گیا۔ وہ کیسے؟ احتجاج ویسے کرنا ہوتا ہے کہ شہر مکمل طور پر بند ہو جائے اور شہر کی آمد و رفت بند ہو جائے تو وہ پارٹی احتجاج کامیاب کر پاتی ہے۔ اگر آمد و رفت جاری رہے تو پھر وہ نقل و حرکت جاری رہے تو اس کا مطلب ہے پارٹی کا احتجاج ختم ہو گیا اور احتجاج ناکام ہو گیا اور پارٹی احتجاج کامیاب کرنے میں ناکام ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں، جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز میری مسلم لیگ نون 12 کھلاڑی ہیں، اس لیے وہ جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتا ہے تو مریم نواز سب سے پہلے پورا اس علاقے کو سیل کر دیتی ہے اور مکمل طور پر اندرونی اور بیرونی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح عمران خان کا احتجاج کرنے میں کامیاب کرا دیتی ہے اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے احتجاج کامیاب کرایا اور جس میں سلمان اور جو غائب رہے ان میں سب سے بڑا نام شیروز المروت کہاں غائب تھے۔ سلمان اکرم راجہ اور چیئرمین بیرسٹر گور علی کو تو گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان پنڈی کے لوگوں نے بھرپور احتجاج کرانے میں عوام کا بہت زیادہ اور 24 گھنٹے احتجاج رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کامیاب کرنا کی دو حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ راستہ بند ہو جائے اور آپ کا راستہ سیل ہر طرح وہ شہر بند ہو، اس میں آمد و رفت اور دیگر چیزیں بند ہو۔ اور دوسرا مین نقطہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیا پر رہے اور اس طرح رہے۔ مثال کے طور پر عمران خان کا کل پورا دور رہا کہ اس جگہ کو بند کر دیا اور PTI کا احتجاج علی امین گنڈاپور آتے رہے۔ اس کے بعد جو لوگوں نے ان پر شیلنگ ہوئی اور شیلنگ کے بعد یہ ناکام ترین حکومت جو مریم نواز کی ہے، یہ ناکام ترین حکومت ہے۔ اور اس طرح ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ PTI کا یہ کامیاب حکمت عملی ہے۔ اگر عمران خان یہ کہہ دے کہ روزانہ ہر ایک شہر میں احتجاج ہوگا، مثال کے طور پر لاہور میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، راولپنڈی میں ہوگا، گوجرانوالے ہوگا، سیالکوٹ میں ہوگا، لیا میں ہوگا، ہر جگہ پھر یہ پورا ملک خود بخود بند کر دیں گے۔ اس طرح اگر حکمت عملی آئی تو پھر حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں گا، پھر عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے اس کا احتجاج کامیاب ہوئے گا۔ اب مین نقطہ ہے کہ شیروز المروت نے کہا تھا کہ میں احتجاج میں پہنچا۔ شیروز المروت کہاں ہے؟ مثال کے طور پر عامر ڈوگر اور اس کے ساتھ جو اسلام آباد کی شعیب شاہین کا کوئی خاص توجہ مجھے نہیں ملی اور اس کے ساتھ دیگر حامد خان اور بہت سے جو بڑے نام ہیں PTI میں، وہ غائب رہے۔ مثال کے طور پر جن کا تعلق لاہور سے حماد اظہر نہیں تھا اور دوسرے لوگ بھی جیسے لاہور سے جو قید ہیں۔ سب سے بڑا نام ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو نواز شریف کو 70,000 ووٹوں سے شکست دی، وہ بھی پاکستان کے طریقہ ریکارڈ ہے۔ ایک خاتون جو جیل میں بیٹھ کے جو ایک پارٹی کے سربراہ کو شکست دی اور شکست دی، وہ بھی پاکستان کے طریقہ کا حصہ رہے گا۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کام ہے پاکستان کا انفارمیشن دینا۔ اسی طرح عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کہا اور علی امین گنڈاپور نے احتجاج کامیاب کرایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا احتجاج جو لاہور میں ہے وہ کیسا رہتا ہے۔ اب لاہور میں نعرے پاکستان میں جلسے کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں؟ اگر یہی ملتی تو پھر اس طرح احتجاج ہوگا، پورا لاہور کو یہ بند کر دیں گے۔ اور لاہور کو پورا کیسا بند کریں گے؟ کیونکہ لاہور کے تو بہت بڑا شہر ہے، اس آبادی کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ بند کریں گے تو پھر لاہور کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا۔ جس طرح پنڈی تو بہت چھوٹا شہر تھا، اس لیے اب پنجاب حکومت کو عمران خان اسی طرح تھکاتا رہے گا۔ اب تو ایک ہفتے اور 3 دن بعد اگر یہی کام جاری رہا تو ہر قیادت، میرا خیال ہے عمران خان کو چاہیے کہ ہر علاقے کی قیادت کو کہے کہ آپ احتجاج کریں۔ مثال کے طور پر گوجرانوالے میں احتجاج ہو، اس کے ساتھ لاہور میں بھی ہو، اس کے ساتھ اسلام آباد میں ہو، پنڈی میں احتجاج ہو اور دیگر شہروں میں احتجاج ہو۔ پھر اسی طرح مریم نواز ہر شہر کو بند کر سکتی ہے، ہر شہر کو کنٹینر لگا کے خود بخود احتجاج کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ملتان میں احتجاج ہو، کیا ملتان کا پورا علاقہ مریم نواز بند کر دے گی؟
اگر سیالکوٹ میں احتجاج اور سیالکوٹ کا بھی علاقہ فل مریم نواز بند کر اسی طرح پورا علاقے خود بخود پنجاب حکومت بند کر دی اور پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پورے علاقے بند ہو جائیں گے۔ عمران خان کی یہ جیل میں بیٹھ کر بہت حکمت عملی کامیاب ہے اور اس حکمت عملی کامیابی کی وجہ سے نون لیگ اپنے خود پر پاؤں پر کلہاڑی مارے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی علاقے کو کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پارٹی یا وہ احتجاج کرنے والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ علاقہ بند ہو اور میڈیا کے ذریعے عوام تک پیغام جائے، جو مریم نواز بہت آسانی سے یہ کام کر لیتی ہے اور اسی طرح بند کر دیتی ہے اور روڈ مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ اب اگلا احتجاج لاہور میں ہوگا اور لاہور کو کیا مکمل سیل کر دیا جائے گا۔ میری ذاتی خیال ہے مریم نواز ایسی حرکت نہیں کرے گی، اور اگر ایسی حرکت کرے گی تو پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ہفتے کا روز اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگ بھی شرکت کریں، اور ہفتے کے روز پنجاب میں اگلا احتجاج بھی ہوگا، اور اگر اس کے اگلے بعد عمران خان احتجاجی شیڈول دے گا اور اس کے بعد عمران خان پورا ملک میں شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے جب سیاسی پارٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام میں بیزاری ہو، اور دوسرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو میڈیا پر کوریج ملے۔ لیکن پاکستان کی جو میڈیا ہے اس پر تو کوریج نہیں ملتی، لیکن پاکستان کی جو سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم ہیں، مثال طور پر آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا ٹویٹر پر، جس کا نام سابقہ ٹویٹر ہو اب ایکس سے پہچانا جاتا ہے، اس پر کتنی پوسٹیں ہوتی ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا پر بہت شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں عمران خان کا ابھی تک ریکارڈ ہے اقوام متحدہ کی یوٹیوب چینل پر سب سے زیادہ دیکھنے جانے والی تقریر عمران خان کی ہے اور عمران خان کی ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف کو سب سے کم لوگوں نے 3 لاکھ لوگوں نے دیکھا لائیو۔ اس کے بعد پاکستان اور دنیا بھر کے جو دیکھ رہے وہ ان لوگوں نے دیکھو گا، لیکن اس کی ہر منٹ پر واچنگ کتنی ہوگی یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔